إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حق تعالیٰ شانہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہ اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر پورے کائنات کی روح ہے، پورے کائنات کی روح. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ اللہ. ایک انسان بھی اللہ اللہ کرنے والا اس روح زمین پر باقی رہے گا تو اللہ پاک اس پورے نظام کو اسی طرح سے چلاتے رہیں گے. اب آپ ظاہر سی بات ہے، ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے اکابر نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی دو چیزیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو قرآن ہے اور محمد رسول اللہ حدیث ہے. اور پہلے قرآن پہ عمل کریں گے پھر حدیث پر عمل کریں گے. اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. قرآن کے اندر نماز کا حکم آیا تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ بھی دے رہے، حج کا حکم آیا حج بھی دے رہے. حج کی آیات قرآن کے اندر، نماز کی آیات قرآن کے اندر، اس پہ عمل کر رہے. دعوت کی لائن سے بھی آیت آئی تو دعوت کا بھی کام کر رہے ہیں. لیکن تجارت کی آیت آئی تو ہم تجارت بھی کر رہے ہیں، خرچ کی آیت آئی تو خرچ بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں ذکر کی آیت آئی ہے تو اس کو ہم غور کریں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہی اسی طرح سے ہے. تمام اعمال کو اللہ پاک نے الگ الگ بتایا. بہت سے حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب ذکر ہی ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نام کا بھی تذکرہ الگ سے فرمایا کہ یہ بھی میرا ذکر ہے، یہ الگ سے خاص میرا ذکر ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بہت ساری آیات اللہ پاک نے اپنے نام کے لیے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے. اور حضرت انبیاء علیہ السلام سے لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک اور طب تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ نے اس پر عمل کیا تو اللہ پاک نے ان کو چمکا دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑیں. ایک ہفتے میں ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ اوراد و وظائف نہیں ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ معمولات نہیں ہوتے بلکہ معلومات ہوتے ہیں. ایک ہفتے میں بیٹھ کر جو کچھ غفلت سی ہوئی اس کو یاد کر لیا یا اس کو بتا دیا. معمولات جو ہوتے ہیں تو وہ تو تنہائی میں بیٹھ کر الگ بیٹھ کر کے وہ معمولات پورے ہوتے ہیں. اجتماعی طور پر جو بیٹھتے ہیں وہ معمولات میں نہیں ہوتے، وہ معلومات میں ہوتے ہیں. بھائی یہ پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے. پھر پورے ہفتے اس پہ محنت کی جائے، پھر کوئی غفلت سی آئے تو پھر جڑ جائے. تو یہی مقصد اللہ کا ذکر میں جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا اور کسی عمل کے اندر نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک کی رحمتیں جتنی اللہ کے ذکر کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں اتنی اور کسی کو اوپر نازل نہیں ہوتی ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ پاک نے ذاکرین کے لیے بنا دیا، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اصل یہی ہے کہ اللہ پاک ہم عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سنتے بھی رہتے ہیں. فضائل اعمال میں بھی سب سے زیادہ فضائل ذکر کو بیان فرمایا حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے. یہی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے ذکر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اللہ کے نام کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنتے ہی رہتے ہیں. بھائی کس طرح سے اللہ کا نام لے سکتے ہیں، کہاں کہاں لے سکتے ہیں.
کوئی جگہ کوئی ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر انسان اللہ کا نام نہیں لے سکتا، اللہ کا ذکر نہیں لے سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے انسان کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے۔ اور سب سے بڑا استغفار آدمی کرے گا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ نہ جانے کتنے گناہ سے چلتے پھرتے ہوتے ہیں، کوئی گنہگار ظاہر ہے، کوئی گنہگار چھپا ہوا ہے، کسی کے گناہ دکھ رہے ہیں کسی کے نہیں دکھتے ہیں، گنہگار سبھی ہوتے ہیں۔ تو روزانہ کم از کم اللہ کے سامنے استغفار ہم سب کو کرنا ہی چاہیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آدمی کے دلوں میں کوئی غلط وسوسہ خیالات پیدا ہو جائے، کوئی گناہ کا ارادہ کرنے لگے تو آدمی کے دل کا گواہی دیتا ہے کہ یہ کام غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے۔ غلط ہو تو اس کو آدمی کو استغفار کرنا چاہیے اور فوراً پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نفس اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، نفس اور شیطان انسان پر حملہ بولتا رہتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اونچی تسبیح ہے، اتنی اونچی تسبیح ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس تسبیح کے اندر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 4 فرشتے اللہ کی کرسی کو تھامے ہوئے ہیں، اس اللہ کی کرسی کو تھامنے والے فرشتوں کی تسبیح بھی یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير،
نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تمام حاجتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے. تو ہمارے بزرگان دین نے اولیاء اللہ نے ان دعاؤں کا مجموعہ ایک تیار کر کے جس کو ختم خواجگان کہا جاتا ہے. اس کے کچھ کلمات دوہرا لیتا ہے. یا قاضی الحاجات 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 یا قاضی اللہ پاک ہمیں سب آفت و بلاؤں سے بچاؤ رکھے. انسان کو کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے پریشانی میں مبتلا, الجھنوں میں مبتلا. ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ہمارے کعبہ نے فرمایا کہ یا دافع البلیات پڑھا جائے. جب کسی کوئی پریشانی ہو, کوئی دقت ہو, کسی چیز میں گھر گیا ہو, یا دافع البلیات 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 یا دافع البلیات. کسی مشکل میں الجھ جائے, کسی مشکل میں الجھ جائے, پریشانی میں الجھ جائے تو جب پڑھ سکتا ہے یا اہل المشکلات 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 یا اہل المشکلات. ہمارا حضرت جو بھی آتا ہے نا کوئی تعویذ کے لیے تو ان کو یہی کلمات بتاتے ہیں. جو جس طرح سے آتا ہے, کوئی رزق کی پریشانی کی وجہ سے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پڑھو یا قاضی الحاجات. یہ اللہ کا نام ہے, اللہ کا ذکر دوا بھی ہے, دعا بھی ہے, غذا بھی ہے, شفا بھی ہے, سب کچھ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. یا خیر الرازقین 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 یا خیر الرازقین. اللہ پاک رزق تو بہت دے دے, پھر پریشانیاں دقتیں کھڑی ہو جائے, کوئی دشمن لگ جائے, الجھنیں پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ اب تیری مدد ہمیں چاہیے. مال تو اللہ پاک نے دے دیا, اب ہمیں تیری مدد چاہیے. یا خیر الحافظین 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 یا خیر الحافظین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی, بڑوں کی, گھر والوں کی, رشتہ داروں کی, ملنے چلنے والوں کی, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کوئی روحانی بیمار ہے, کوئی جسمانی بیمار ہے, کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے, اللہ ان سب کو بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض
جسمانی بیمار ہیں سب کو مکمل شفا نصیب فرما۔ یا منزل البرکات 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 یا مجیب الدعوات 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 اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم 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 برحمتك يا أرحم الراحمين 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 اللهم آمين 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 اور ضرب لگا کے کلمہ طیبہ کی بار بار دل پہ لگا جو زنگ اس کو ہٹائیے مشغول ہو حق تعالی کی ذات میں اس طرح کہ اس کے سوا ہر ایک کو بھول جائیے لا الہ الا اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سب کے لیے لا الہ الا اللہ سب کے لیے یہ آب شفا ہے سب کے لیے لا الہ الا اللہ سب کے لیے یہ آب شفا سب کے لیے اور یہ فقیری دوا سب کے لیے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 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 چھٹ رہی ہو جب دنیا رو رہے ہو گھر والے چھٹ رہی ہو جب دنیا رو رہے ہو گھر والے لب پہ ہو ہم سب کہ میرے مولا لب پہ ہو ہم سب کہ میرے مولا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب
حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم الله 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 Allah
عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم الہی غرق دریائے گناہم تمہیں دانی خود ہستی گواہم گناہ بے عدد را بار بستم ہزارہ بار توبہ شکستم پر الہی اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا راہ میں اپنی کانٹے میں خود بو چکا اب ہمارے بچنے کی ہے تدبیر کیا یا الہی تیری رحمت کے سوا اللہ جنتوں میں جائیں گے اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے اللہ اللہ جو نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے اللہ 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 کیسے شکر کروں مولا تیری نعمتوں کا میں کیسے شکر کروں تو نے اسلام دیا تو نے قرآن دیا تو نے صدیق عمر حیدر عثمان دیا اور تمام نبیوں میں ہمیں اور تمام نبیوں میں ہمیں نبی سلطان دیا مولا تیری نعمتوں کا میں کیسے شکر کروں بس یہی ہے کہ تیرا ہی ہر دم ذکر کروں اللہ 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 اللہ
کیسے شکر کروں مولا تیری نعمتوں کا میں کیسے شکر کروں ہم تو بھٹکے ہوئے تھے رستہ بھولے ہوئے تھے میرے مولا ہم تو بھٹکے ہوئے تھے رستہ بھولے ہوئے تھے میرے مولا اور دیکھے تو نے شیخ ہمیں بڑا احسان کیا مولا تیری نعمتوں کا میں کیسے شکر کروں بس یہی ہے کہ تیرا ہی ہر دم ذکر کروں اللہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر پورے کائنات کی روح ہے، پورے کائنات کی روح۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ اللہ۔ ایک انسان بھی اللہ اللہ کرنے والا اس روح زمین پر باقی رہے گا تو اللہ پاک اس پورے نظام کو اسی طرح سے چلاتے رہیں گے۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے، ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے اکابر نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی دو چیزیں ہیں، کہ لا الہ الا اللہ تو قرآن ہے اور محمد رسول اللہ حدیث ہے، اور پہلے قرآن پہ عمل کریں گے پھر حدیث پر عمل کریں گے، اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ قرآن کے اندر نماز کا حکم آیا تو ہم نماز بھی پڑھ رہے، زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ بھی دے رہے، حج کا حکم آیا حج بھی دے رہے، حج کی آیات قرآن کے اندر، نماز کی آیات قرآن کے اندر اس پہ عمل کر رہے، دعوت کی لائن سے بھی آیت آئی تو دعوت کا بھی کام کر رہے، لیکن تجارت کی آیت آئی تو ہم تجارت بھی کر رہے، خرچ کی آیت آئی تو خرچ بھی کر رہے، لیکن جہاں ذکر کی آیت آئی ہے تو اس کو ہم غور کریں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہی اسی طرح سے ہے۔ تمام اعمال کو اللہ پاک نے الگ الگ بتایا۔ بہت سے حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب ذکر ہی ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نام کا بھی تذکرہ الگ سے فرمایا کہ یہ بھی میرا ذکر ہے، یہ الگ سے خاص میرا ذکر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بہت ساری آیات اللہ پاک نے اپنے نام کے لیے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، اور حضرت انبیاء علیہ السلام سے لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک، اور تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ نے اس پر عمل کیا تو اللہ پاک نے ان کو چمکا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑیں، ایک ہفتے میں ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ اوراد و وظائف نہیں ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ معمولات نہیں ہوتے بلکہ معلومات ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے میں بیٹھ کر جو کچھ غفلت سی ہوئی اس کو یاد کر لیا یا اس کو بتا دیا۔ معمولات جو ہوتے ہیں تو وہ تو تنہائی میں بیٹھ کر الگ بیٹھ کر کے وہ معمولات پورے ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر جو بیٹھتے ہیں وہ معمولات میں نہیں ہوتے، وہ معلومات میں ہوتے ہیں۔ بھائی یہ پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، پھر پورے ہفتے اس پہ محنت کی جائے، پھر کوئی غفلت سے آئے تو پھر جڑ جائے۔ تو یہی مقصد اللہ کا ذکر میں جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا اور کسی عمل کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں جتنی اللہ کے ذکر کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں اتنے اور کسی کو اوپر نازل نہیں ہوتی ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ پاک نے ذاکرین کے لیے بنا دیا، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اصل یہی ہے کہ اللہ پاک ہم عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سنتے بھی رہتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی سب سے زیادہ فضائل ذکر کو بیان فرمایا حضرت شیخ ذکر ہے۔